Assalamu alaikum. In this lecture, I will be talking about the macro functions of language. In the previous lecture, I touched upon the micro functions of language. एक लिंग्विस्ट हैं, उनका नाम है माइकल हैलीडे. जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे ना, आपने डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना है, आपने सोशो लिंग्विस्टिक्स पढ़नी है या आपने स्टाइलिस्टिक्स पढ़ना है, तो उसके अंदर आपको इस उन लिंग्विस्ट का नाम आपको बार बार आएगा, माइकल हैलीडे. तो माइकल हैलीडे ये कहते हैं कि जो ज़बान के जो बड़े फंक्शंस होते हैं ना, मैक्रो फंक्शंस, उनको मेटा फंक्शंस कहते हैं. यानी यू कैन से दैट मेटा फंक्शंस आर दोज फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन विच वी स्टडी लैंग्वेज with reference to the larger aspects of culture, politics, identity construction. इस हवाले से जब हम ज़बान की एक वो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो इसको हम अब देखते हैं. सबसे पहले देखिए बात ये करें कि लैंग्वेज का एक इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है, इंफॉर्मेटिव या रिकॉर्डिंग फंक्शन होता है, ठीक है. यानी जो होता है ना कि वी कैन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन और वी कैन कन्वे इंफॉर्मेशन, और हम पहले इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्ड करके हम उसे अगली जनरेशन तक हम फैला लेके जाते हैं. ये हम कैसे करते हैं? डेफिनेटली इट इज़ थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. तो ये एक सादा सा फंक्शन है, इन्फॉर्मेटिव फंक्शन. इसमें आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि इन्फॉर्मेटिव फंक्शन जो होता है ना, वो ये भी बताता है कि लैंग्वेज इज़ अ कस्टोडियन ऑफ नॉलेज, कि ज़बान जो होता है वो इल्म की महाफ़ज़ होती है. यानी इल्म को आगे, इल्म की तरसील करना, इल्म को ट्रांसमिट करना, इल्म को ट्रांसपोर्ट करना, फिर इल्म को, इंफॉर्मेशन को, इल्म को उसको जो था ना उसकी महाफ़ज़ बनना ज़बान का ज़रिए होता है ना. देखिए आपको मैं सादा सी मिसाल इस हवाले से ही बताता हूँ कि कुरान मजीद एक किताब है अल्लाह ताला की, ठीक है. अब कुरान मजीद की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया है, ठीक है. तो आज तक आप देखें ना कि यानी वो जो कुरान मजीद की ज़बान है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नामुमकिन है ना, ठीक है. यानी इसका मतलब ना उसकी ज़बान के अंदर ना उसके माना के अंदर तब्दीली की जा सकती है. तो उसकी लैंग्वेज इस हद तक अल्लाह ताला ने महफूज रखी है, ठीक है. तो ये होता है लैंग्वेज एक कस्टोडियन ऑफ नॉलेज होता है. लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है फ्राम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. अब आप जो लिंग्विस्टिक्स के लिटरेचर के जो तालिब इल्म है, देखें आज आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप शेक्सपियर को कितने साल हो गए, कितनी सदियाँ हो गई हमसे गए हुए. आज आप शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ते हैं, किंग लियर पढ़ते हैं, मैकबेथ पढ़ते हैं, ओथेलो पढ़ते हैं, या आप जेफरी चौसर का द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल पढ़ते हैं, या यहाँ हम अमीर खुसरो की शायरी पढ़ते हैं, गालिब की शायरी पढ़ते हैं, मीर तक मीर को हम पढ़ते हैं. इस तरह देखें ग्रीक लिटरेचर में आप जो होता है सोफोक्लिस का ड्रामा एडिपस रेक्स पढ़ते हैं, या इसके अलावा आप देखें यूरिपिडेस का ड्रामा हम पढ़ते हैं. इस तरह एस्काइलस का दिया गया मेमनान हम पढ़ते हैं. तो ये देखें सारे जो इन्फॉर्मेशन थी, इनकी जो सारी चीज़ें थी, ये हम तक कैसे पहुँची हैं? तो बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है कि थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा फंक्शन जो होता है एक इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है, ठीक है. तो इसके बाद आगे लैंग्वेज का एक और फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक कल्चरल फंक्शन होता है, ठीक है. कल्चरल फंक्शन का मतलब ये होता है कि ज़बान जो है ना, ज़बान अपने अंदर कल्चरल हेरिटेज को रखती है. ज़बान अपने अंदर जो होता है ना वैल्यूज़ को, बिलीफ को रखती है, ठीक है. अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पे कि यानी आज के दौर के अंदर, आज के जो मतलब अंग्रेज़ी मीडियम हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम. अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो जब पढ़ते हैं अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, उनको ये तो पता होगा कि यानी शेक्सपियर कौन है, या फ़लाँ अंग्रेज़ राइटर कौन है, फ़लाँ अमेरिकन राइटर कौन है. लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जैसे अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो उनको ये नहीं पता होगा कि वारिस शाह कौन है, यानी या जो बड़े बड़े हमारे पंजाबी के शुआरा हैं, बुल्ले शाह कौन है, या इसमें मतलब बड़े बड़े शुआरा पैदा हुए हैं. ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये हुई है क्योंकि बच्चों के साथ उनकी जो अपनी ज़बान होती है वो बोली नहीं जाती, ठीक है. तो जब वो ज़बान नहीं बोली जाएगी तो आप क्या इसमें, या आप ये यानी इमेजिन तसव्वुर करेंगे कि जब ज़बान उनसे बोली ना जाए तो वो जो ज़बान की जो पूरी एक ज़बान के अंदर वैल्यूज़ थी, एक बिलीफ सिस्टम था, सारी चीज़ें थी, वो बच्चों तक पहुँचेंगी? तो कभी भी नहीं पहुँचेंगी ना, ठीक है. तो ये लैंग्वेज का कल्चरल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, कल्चरल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है. यानी पहले इन्फॉर्मेटिव हमने देखा, दूसरा हमने देखा कल्चरल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. प्लीज़ कीप इन माइंड कि जितने फंक्शन है आपस में ये इंटरलिंक्ड है. इसमें मतलब आप एक को दूसरे से काटे बगैर काट के नहीं समझ सकते, बल्कि आपको दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया. इसके बाद देखिए लैंग्वेज एक फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, कि इसका मतलब है पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ज़बान का और सियासत का आपस में बड़ा तल्लक होता है. यानी ज़बान एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है.
عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس زبان صرف جو ہوتا ہے نا خیالات کے احساسات کی ترسیل کا ذریعہ مینز آف کمیونیکیشن ہے، لیکن زبان اس سے بڑھ کے بھی بہت کچھ کرتی ہے نا. زبان کا سیاست کے ساتھ، پاور پولیٹکس کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی مثال لکھیں. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان آپ اگر اس کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے انگریزوں سے یعنی آزادی حاصل کی. ٹھیک ہے، لیکن انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کرنے کے باوجود یعنی اب 76 ایئر ہمیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی جو کہ ایک گورا کمپلیکس ہے وہ ہم سے نہیں گیا، ہمارے اندر سے گورا کمپلیکس دور نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جو انگریز کے ایک جو مطلب کمپلیکس پیدا کیا تھا لوگوں میں. ٹھیک ہے، کہ آج آپ دیکھیں کہ زبان کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ آپ اگر پنجابی میں بات کریں تو انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے کہ یو ول بی کنسیڈر ٹو بی لٹریٹ. حالانکہ زبان کا اس سے الٹریسی کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے. اگر آپ اردو میں کریں تو تھوڑا جی آپ پڑھے لکھے نظر آئیں گے، انگریزی میں کریں تو آپ بڑے پڑھے لکھے نظر آئیں، بے شک آپ فضول باتیں کریں. ٹھیک ہے، یہ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ زبان کو دیکھیں، جب ہم یہ ایک رائٹر ہے، آپ آگے پڑھیں گے انٹونیو گرامچی، یہ ایک اٹیلین مفکر تھا، اٹیلین رائٹر ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب کا دی پریزن نوٹ بک. یہ کتاب انہوں نے جیل میں لکھی جب وہ جیل میں قید تھے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، مطلب انٹونیو گرامچی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئرسیو اپروچ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈسکرسیو اپروچ. کوئرسیو اپروچ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ طاقت کا سہارا لیتے ہیں دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ یعنی پولیس کا، طاقت کا سہارا لیں گے. اس کے بعد ڈسکرسیو اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیتے، یعنی آپ فورس کا سہارا نہیں لیتے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، آپ ایک ایسا نظام تشکیل دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ کی جو تھاٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو وہ نیچرلائز کر دیں. اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے یعنی بات کریں، خاص طور پہ ان ملکوں کی بات کریں جو کہ انگریزوں کی کالونیاں رہ چکی ہیں، جس کے اندر برٹش کولونائزیشن نے یعنی ایک اپریشن کیا. برٹش کولونائزیشن پھر وہ جب وہ گئے تو جانے کے بعد ان کا جو سسٹم تھا، جو انہوں نے سسٹم ایک نظام بنایا، تو وہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے کیسے رائج ہے. آپ خود دیکھیں چیزوں کو، ہمارے نظام تعلیم دیکھ لیں، لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا انگریزی زبان کی اگر ہم بات کریں تو انگریزی زبان صرف مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ انگریزی زبان جو ہوتا ہے ایک آئیڈینٹی کنسٹرکشن کا باعث بن رہی ہے. ہماری جو پہچان جو ہوتی ہے اس کو قائم کرتی ہے. اب اگر آپ پنجابی بولیں گے تو آپ کو بولا جائے گا کہ مطلب اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں. اگر اردو میں بات کریں گے تو وہ آپ کو اولڈ فیشن لگیں گے، انگریزی میں کریں گے تو بڑے جیبا پڑھا لکھا آپ کو لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ لینگویج کا دیکھیں پولیٹکس کے ساتھ بڑا لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اسی حوالے سے دیکھیں کہ یہی جو اگر چیز ہے نا، اگر میرے استاد ہیں ڈاکٹر شاہزیب خان جو پنجاب یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے اندر، تو ان کی اس کے اوپر PhD ہے، تو وہ اس کو کے بارے میں لکھتے بھی ہیں، بول بھی چکے ہیں. تو آپ مزید اگر اس کے کرنا چاہتے تو آپ ان کے لیکچر سنیں، میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس حوالے سے. تو یہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں ہماری جو زبان کا ایک یہ جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے یہ ایک ہے نا. ٹھیک ہے، کہ یعنی ہمیں آج ہمارا ٹیسٹ اس زبان میں لیا جاتا ہے جو ہماری زبان نہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر CSS کے امتحان کی بات کریں، PMS کے بارے میں کریں، پاکستان کا جو سب سے بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے، اس میں یعنی انگریزی ایسے کی اگر آپ بات کریں تو انگریزی ایسے جو تھا نا وہ اس میں لوگ رہ جاتے ہیں. ہمارے حالانکہ اتنے بچے قابل لوگ ہوتے ہیں. اس کا مقصد کہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے. اب اگر لیٹ سپوز آپ دیکھیں کہ اگر ہم انگریزوں کو یہ کہیں کہ انگریز جو ہے وہ اردو زبان میں ایسے پاس کرے گا تو ہم اسے تب بھی اس کی قابلیت مانیں گے، تو یہ بڑی ابسرڈ بات ہے نا. تو یہی ایک مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم انگریزی زبان کو ایک آئیڈینٹی مارک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ظاہر غور و فکر ہونا چاہیے ہمیں. لسانیات پڑھنے والے طلباء و طالبات کو، ان کے اساتذہ کو، اس کے دانشوروں کو یہ بات لازمی اٹھائی جانی چاہیے کہ یعنی یعنی زبان کا یہ جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر میں آپ کو 2-3 باتیں کروں گا، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سابقہ وائس چانسلر ہیں، اور آج کل جو ہوتا ہے وہ پڑھا رہے ہیں لاہور اسکول آف اکنامکس میں.
تو وہ ان موضوعات پہ بڑا اچھا لکھتے ہیں اور بڑا انہوں نے زبردست لکھا ہے. دا نیوز جو انگریزی کا اخبار ہے اس کے اندر لکھا ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب نے دنیا نیوز پیپر ہے اردو کا، اس میں بھی لکھتے ہیں. ابھی ان کی کتاب آئی ہے پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے، اس میں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہے، یہ لینگویج کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اب دیکھیں کہ لینگویج کے پولیٹیکل اسپیکٹ کے ساتھ ساتھ لیکن لینگویج جو ہوتا ہے، لینگویج ایک صرف مینز آف کمیونیکیشن نہیں بلکہ ایک آئیڈینٹی کنسٹرکشن کا مارک ہے. اب دیکھیں نا، آپ ایک کمپلیکس کو اگر ہمارے میں دیکھیں، ہم لوگ جب تک انگریزوں کی طرح منہ ٹیڑھا کرتے ہیں نا انگریزی بولیں تو ہمیں بھی سکون نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نہیں جی انگریزی وہی اچھی ہے جو کہ منہ ٹیڑھا کر کے بولے جائے. یہ دیز آر دا ایبسرڈیٹیز بائی دا وے. کتنا ایک مطلب مجھے لگتا ہے کتنا لاجیکل اور کتنا غیر منطقی یہ بات ہے کہ یعنی ہم جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہم جو ہے نا منہ ہمارا ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بات ہے پولیٹیکل اسپیکٹ آف لینگویج. ٹھیک ہے، اب کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہہ رہا کہ انگریزی بولو، کسی نے کہا ہے. اس کے بعد کہ یعنی ایک بیانیہ ایسا ہے ہمارے اندر کہ ہم ایک ایسی انگریزی ایک لیڈ پیدا کرتی ہے کہ جو انگریزی بولے گی اور جو انگریزوں کی طرح بولے گی وہ ہمیں زیادہ مطلب موثر لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد دیکھیں اس کے فنکشن ہے کہ انوویٹیو فنکشن آف لینگویج. انوویٹیو کا مطلب یہ لینگویج کی آپ کو میں نے بتایا نا کہ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے، جیسے چارلس ایف ہاکیٹن، تو انہوں نے پتہ ہے لینگویج کی ڈیزائن فیچرز بتائیں. ان ڈیزائن فیچرز میں ایک لینگویج کا ڈیزائن فیچر جسے ہم کریٹیوٹی یا پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں. تو اب لینگویج میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں سوسائٹی تبدیل ہوتی ہے نا، معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں، معاشرہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے، کبھی اسٹیگننٹ نہیں ہوتا. تو جو سوسائٹی تبدیل ہوتی ہے اس کے اندر مختلف پھر نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں. پھر ہم لینگویج کو مطلب مطلب نئی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیں اب یہ جو واٹس ایپ کا لفظ ہے، اب جب میں پڑھتا تھا ایم اے میں تھا یا بی اے میں تھا تو اس وقت واٹس ایپ کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا لفظ کیا ہوتا ہے، ایم اے میں آ کے پتہ چلا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں پچھلے سال ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اب وہ نیا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے، تو زبان جو ہوتا ہے وہ ہمیں وہ انوویٹیو ہوتی ہے، یعنی ہم انسان جو ہے لینگویج کو بڑے انوویٹیو انداز میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹو سمرائز ٹو گیو یو اے سمری آف دس لیکچر I would like to say that Michael Halliday says that meta functions of language are those functions of language in which we discuss language and we study language in relation to the larger aspects like culture, politics, identity construction, and like these. So the first macro function of language is informative function, the second is cultural function, and the third is political function, and the fourth is innovative function. تو یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں. تو تھینک یو سو مچ.